الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ادلۃ القائلین بالجواز ان للقائلین بالجواز رؤیتہ تعالی ادلۃ عقلیۃ و نقلیۃ الی آخرہ۔ سلسلہ گفتگو ہمارا رؤیت خدا کے بارے میں تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ 3 نکات ہوں گے، اصل نزاع کہاں ہے، اور پھر جو قائلین بالجواز ہے ان کی ادلہ، اور جو مانعین بالرؤیت ہے ان کی ادلہ کو ہم بیان کریں گے۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہے کہ رؤیت ممکن ہے۔ ان کی ادلہ 2 قسم کی ہے، ایک ادلہ عقلیہ ہے اور ایک ادلہ نقلیہ ہے۔ ادلہ عقلیہ میں سے وہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، عقل کے حساب سے وہ 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رؤیت سے کوئی تعلیہ فاسد لازم نہیں آ رہا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واضح ہے، رؤیت سے کوئی تعلیہ فاسد لازم نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیسے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رؤیت کا لازمہ حدوث اور حادث ہونا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کیا ہو جائے گا، حادث ہو جائے گا، تو لہذا خدا کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رؤیت کا لازمہ حدوث نہیں ہے، وَإِلَّا جتنی بھی چیزیں حادث ہے، جتنی بھی چیزیں کیا ہے، حادث ہے، حدیث ہے، وہ ان کو نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آ رہی، تو لہذا رؤیت کا لازمہ حدوث نہیں ہے۔ پہلی دلیل جو ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جو چیزیں مرئی ہے، ہو سکتا ہے وہ عرض ہو سکتا ہے وہ جوہر ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو ان میں کون سا نقطہ مشترک ہے عرض اور جوہر کے درمیان کہ جس کی برکت سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہمارے پاس، یا چونکہ وہ وجود رکھتی ہے اس وجہ سے وہ مرئی ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا وجود ہے، یا اس کی علت اس کا حدوث ہے، یا وجود ہے یا حدوث ہے۔ حدوث جو ہے وہ علت نہیں بن سکتا، کس کے لیے؟ رؤیت کے لیے۔ وہ چیز اس وجہ سے مرئی ہے چونکہ حادث ہے، یہ آپ علت پیش کریں تو یہ علت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدوث کیا ہے، امر عدمی ہے، امر عدمی ہے۔ حدوث کیا ہے، امر عدمی ہے، اور امر عدمی کبھی بھی وجودی چیز کے لیے علت نہیں ہو سکتی۔ حدوث کیسے امر عدمی ہے؟ دوبارہ میں آتا ہوں۔ دوسری دلیل ان کی ہے کہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس چیز کی دیکھنے کی علت یا اس کا وجود ہے، ٹھیک ہے، وجود یا حدوث ہے۔ حدوث علت نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ یعنی اس کا حادث ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ حدوث امر عدمی ہے، اور امر عدمی کبھی بھی علت نہیں بن سکتی امر وجودی کے لیے۔ رؤیت کیونکہ وجودی ہے، تو لہذا حدوث جب علت نہیں بن سکتی تو پھر کون سی چیز علت بن گئی؟ وجود۔ وجود علت ہے کس کے لیے؟ رؤیت کے لیے۔ تو یہ جو علت ہے جس طرح انسان میں پائی جاتی ہے کہ وہ انسان وجود رکھتا ہے، اسی طرح خدا میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے کہ خدا بھی وجود رکھتا ہے، تو لہذا جب علت مشترک ہے تو جب انسان کو دیکھا جا سکتا ہے تو خدا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بس ایک نقطہ رہ گیا کہ حدوث امر عدمی کیسے ہے؟ واضح ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حدوث کی تعریف کیا ہے؟ حدوث اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، جو چیز پہلے نہ ہو، اور اس کو کہتے ہیں مسبوق بالعدم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق بالعدم۔ مسبوق بالعدم جو چیز ہوتی ہے وہ عدمی ہوتی ہے۔ جو چیز مسبوق بالعدم ہو وہ عدمی ہے، کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ایک عدم تھا۔ واضح ہے؟ یہ 2 جو ہے وہ دلیلیں ہیں، اور دونوں دلیلوں کو مصنف نے اپنے حساب سے رد کیا ہے۔ واضح ہے؟ اس کو ہم عبارت میں پیش کرتے ہیں، دیکھ لیجیے، کیونکہ اصل جو ہے وہ اگلی جب وہ قرآن و سنت سے پیش کریں گے وہ دلچسپ بحث ہے۔ ادلۃ القائلین بالجواز ان للقائلین بجواز رؤیتہ تعالی
अदिल्लतुन अक़लियतुन, कुछ अदिल्ला अक़लिया है, व नक़लियतुन, फ़मिन अदिल्लतिहिमुल अक़लियते मा ज़करहु अल-अशअरी, अशअरी यानी अबुल हसन अशअरी, जिसके बारे में हमने कहा कि 320 में ये मुतवफ़ा है, बिक़ौलिही लैसा फ़ी जवाज़ि रुयति इस्बातु हदसिन, कहते हैं कि खुदा की रुयत जायज़ है, क्योंकि अगर हम रुयत साबित करते हैं तो इस रुयत के सबूत से हुदूस खुदा का साबित नहीं होता, यानी इसका लाज़मा ये नहीं है कि खुदा हादिस हो जाएगा। क्यों? लिअन्नल मरई लम यकुन मरईयन लिअन्नहु मुहदसुन, यानी कोई चीज़ मरई इस वजह से नहीं कि चूँकि वो मुहदस है, यानी हुदूस उसकी वजह नहीं है। वलौ कान मरईयन लिज़ालिका, अगर बरई होने की वजह हुदूस है, उसका लाज़मा यह है कि वो चीज़ हादिस हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो है वो जो हादिस है वो हमें नज़र आ जाए। वलौ कान बरईयन ललज़िमहु अय्यरा कुल्लु मुहदसिन, हर जो चीज़ मुहदस है फिर उसको नज़र आना चाहिए। जैसे कि आगे हम बयान करेंगे, मिसाल के तौर पे रूह हादिस है या हादिस नहीं है? नज़र आती है। मलाइका हादिस है, हादिस नहीं है? हादिस है। इसी तरह जो है ना वो हमारे अफकार, ये अगली दलील में भी इसी को जो है वो रिपीट किया जाएगा। वज़ालिक बातिलुन इंदहु, और हर मुहदस चीज़, ये ताली फासिद लाज़िम आता है, ठीक है, हर मुहदस चीज़ नज़र आ जाए ये चीज़ बातिल है। जब ये चीज़ बातिल है तो मलज़ूम क्या हो जाएगा? मिसलबू हो जाएगा। वाज़ेह है। तो लिहाजा इनका गोया की दलील ये है कि आप हम पर इश्काल कर रहे हैं कि अगर हमने खुदा को कहा कि खुदा मरई है तो हादिस हो जाएगा, कहते इस तरह नहीं है। ये लाज़मा नहीं है कि मरई होने की वजह से हुदूस आ जाए, इस तरह नहीं है। युलाहज़ु अलैहि अन्नल हुदूस लैसा शर्तन काफ़ियन लिरुयति हत्ता तल्ज़िम रुयत कुल्ल मुहदसिन, कहते आपने जो है ये कहा कि बस हादिस को आपने पकड़ के रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हुदूस होना कि हर चीज़ जो भी मुहदस है, आपने लाज़मा क्या निकाला कि अगर रुयत की इल्लत हुदूस है तो जो भी चीज़ मुहदस है उसको नज़र आना चाहिए। हम कहते हैं कि हुदूस शर्त है रुयत के लिए, यानी रुयत के मरई चीज़ों के शराइत में से एक शर्त ये है कि हादिस हो, लेकिन ये शर्त सिर्फ और सिर्फ ये शर्त नहीं है, ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ क्या होना चाहिए, और भी शराइत है। वो क्या है? हादिस हो, प्लस में जिस्म भी रखती हो, प्लस में फासले पर हो, प्लस में रोशन हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कहते हैं कि हुदूस शर्त है लेकिन काफ़ी नहीं है। इसका मतलब है कि इसके साथ और चीज़ों का भी होना चाहिए। इस वजह से हर मुहदस मरई नहीं होता, मरई होने के लिए कुछ और चीज़ों का भी होना चाहिए। यूं है कि हर मरई मुहदस है, हर मरई मुहदस है, लेकिन हर मुहदस मरई नहीं है। क्यों? क्योंकि मुहदस होने के साथ साथ और शराइत भी होना चाहिए जो मसला रूह में नहीं है, फिक्र में नहीं है, इन चीज़ों में नहीं है। अनल हुदूस लैसा शर्तन काफियन लिरुयति, हुदूस जो है वो सिर्फ रुयत के लिए एक शर्त काफ़ी हो, तन्हा हो, ये ज़रूर नहीं है। हत्ता तल्ज़िमु रुयत कुल्ल मुहदसिन, ताकि लाज़िम आ जाए कि हर जो मुहदस है उसको देखा जा सके। बल हुवा शर्तुन लाज़िमुन, हाँ शर्त है और शर्त लाज़िम भी है कि हादिस होना चाहिए जिसको। यतवक्कफ़ु अला इंज़िमाम साइर शुरूत, ये शर्त और बाकी शुरूत को मिला के रोयत मुतहक़्क़िक़ होती है। अल्लती अशरना इलैहा, जिसकी तरफ जो है हमने पहले इशारा कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो 8-10 शराइत जो है जो हमने इशारा किया उसकी तरफ। वबिमा अन्न बाज़हा गैर मुतवफ़्फ़रिन फ़िल मौजूदातिल मुजर्रदति अल मुहदसति, चूँकि बाज़ ऐसी शराइत है जो मौजूद तो है, मुहदस भी है, लेकिन मुजर्रद है। और जब मौजूद मुजर्रद है तो वो जो रोयत की शराइत थी कि उसको जिस्म होना चाहिए और जिसमें कसीफ होना चाहिए, जबकि मुजर्रद के लिए जो है वो या तो असलन जिस्म ही नहीं है या जिसमें लतीफ़ है। रोयत की एक शराइत में से कि जिसमें कसीफ हो, उसके लिए जिसमें कसीफ, बस हवा, हम हवा को देख पाते हैं क्यों? क्योंकि इसके लिए जिसमें लतीफ़ है। रोयत के लिए ज़रूरी है कि जिसमें कसीफ हो। तो लिहाजा मुजर्रद के लिए चलो जिस्म मान लेते हैं,
فرض کرے جو جسم لطیف کے قائل ہے، وائلا فلاسفہ کہتے ہیں مجرد کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جسم ہی نہیں ہے، لیکن اگر جسم قائل ہے لیکن اس کے لیے جسم لطیف ہے، رویت کے لیے جسم کثیف کو ہونا چاہیے۔ وَبِمَا أَنَّ بَعْضَهَا غَيْرُ مُتَوَفِّرٍ فِي الْمَوْجُودَاتِ الْمُجَرَّدَةِ الْمُحْدَثَةِ لَا تَقَعُ عَلَيْهَا الرُّؤْيَةُ، جب شرائط نہیں ہے تو پھر رویت متحقق نہیں ہوگی۔ لہذا پہلا یہ جواب ہو گیا۔ پہلا جواب کا خلاصہ کیا ہوا کہ حدوث کے ساتھ ساتھ اور شرائط نہ ہونے کی وجہ سے محدث مرئی نہیں ہے، نہ کہ صرف یہ ہے کہ چونکہ محدث ہوتا تو مرئی ہوتا، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ یعنی حدوث مساوی نہیں ہے کس کے؟ مرئی ہونے کے۔ وَهُنَاكَ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ اسْتَدَلَّ بِهِ مَشَائِخُ الْأَشَاعِرَةِ فِي الْأُصُولِ الْمُتَأَخِّرَةِ، یعنی بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ انہوں نے اس کا سہارا لیا ہے۔ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مِلَاكَ الرُّؤْيَةِ وَالْمُصَحِّحِ لَهَا، کہتے ہیں رؤیت کا جو ملاک ہے اور جو چیز رؤیت کے لیے مصحح واقع ہے، امر مشترک بین الواجب والممکن وهو الوجود، وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک نقطہ جو مشترک ہے جوہر اور عرض کے درمیان، واجب اور ممکن کے درمیان، یعنی جس چیز کی وجہ سے رؤیت متحقق ہو رہی ہے وہ نقطہ واجب میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ نقطہ ممکن میں بھی پایا جاتا ہے، جوہر میں بھی پایا جاتا ہے اور عرض میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان الرؤیت مشترکۃ بین الجوہر والعرض، رؤیت جو ہے وہ مشترک ہے جوہر اور عرض کے درمیان، یعنی جس طرح جوہر چیز کو دیکھنے کے لیے جو شرائط ہے، جو علت ہے، وہی جو ہے وہ کس میں ہے؟ عرض میں بھی ہے۔ وَلَا بُدَّ لِلرُّؤْيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، ان کے لیے علت ایک ہی علت ہے، ایسا نہیں کہ جوہر کے لیے کوئی اور علت ہے اور عرض کے لیے کوئی اور علت ہے، واجب کے لیے کوئی اور علت ہے اور ممکن کے لیے کوئی اور علت ہے، نہیں بلکہ مشترک ہونا چاہیے۔ اگر رؤیت متحقق ہو رہی ہے جوہر میں، وہی علت عرض میں ہو، اگر رؤیت متحقق ہو رہی ہے ممکن میں، وہی علت ہونی چاہیے کس کے لیے؟ واجب کے لیے۔ واضح؟ یہ نقطہ یہاں سے لے لیں۔ وَهِيَ یعنی سے مراد کیا ہے؟ وہ علت مشترکہ، یعنی جس کی وجہ سے ہم دیکھ پا رہے ہیں، وہ اما الوجود او الحدوث، والحدوث لا يصلح للعلیت، حدوث جو ہے وہ علیت کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی وہ فلاں چیز مرئی ہے چونکہ وہ حادث ہے، چونکہ یہ علت ہے نا، چونکہ وہ حادث ہے، کہتے ہیں یہ چونکہ حادث ہونا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں صلاحیت نہیں ہے؟ لأنه امر عدمی، چونکہ یہ حدوث امر عدمی ہے۔ فتعین الوجود، تو پھر ہمارے پاس ایک اور نقطہ تھا، ایک اور چیز تھی، وہ کیا ہے؟ وجود ہے، بس معین ہو گیا کہ وجود ہی علت ہے رؤیت کے لیے۔ فینتجو، یہاں سے ہم نتیجہ لیں گے کہ ان صحت الرؤیت مشترکۃ، رؤیت کا صحیح ہونا مشترک ہے ایک نقطے کے درمیان، بین الواجب والممکن، واجب اور ممکن کے درمیان، چونکہ ممکن بھی وجود رکھتا ہے اور واجب بھی وجود رکھتا ہے، اور وجود ہی علت ہے رؤیت کے لیے، اور یہ علت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ جب دونوں میں پائی جاتی ہے تو لہذا وجود ممکن بھی برئی ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ واجب بھی برئی ہو سکتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الدَّلِيلُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَمِنْ هُنَا لَمْ يَتِمْ عِنْدَ الْمُفَكِّرِينَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ، کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے بالکل ضعیف ہے، یہ جو دلیل ہے بالکل ضعیف ہے۔ دیکھیں دلیل کا اساسی نقطہ کیا تھا؟ جواب کی طرف آتے ہیں۔ دلیل کا اساسی نقطہ یہ تھا کہ حدوث علت نہیں ہو سکتا، تو کون سی چیز بن گئی علت؟ وجود۔ مصنف کہتے ہیں کہ وجود بما ہوا وجود علت تامہ نہیں ہے رؤیت کے لیے، کہ بس اگر وجود ہے تو وہ چیز مرئی ہونی چاہیے، رؤیت ممکن ہو جائے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وجود کے ساتھ ساتھ اور بھی شرائط کا ہونا ہے۔ اگر وہ شرائط ہوگی تو وہ مرئی ممکن ہوگا، اگر وہ شرائط نہیں ہے وجود کے ساتھ ساتھ تو پھر وہ چیز مرئی نہیں ہوگی۔ یعنی ہم بھی قائل ہیں کہ حدوث نہیں ہے، ٹھیک ہے، وجود ہی ہے، لیکن وجود علت کافی، علت تامہ، علت وحید نہیں ہے، بلکہ وجود کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیزوں کا بھی ہونا چاہیے۔ گویا کہ نقصی جواب دے رہے ہیں کہ اگر صرف اور صرف وجود ہی علت تامہ ہو، کیا کسی چیز کا صرف وجود رکھنا ہی علت تامہ ہو، تو پھر آپ روح کے بارے میں بتائیں، روح وجود ہے اس کا نہیں ہے، یا عدم ہے؟
وجود ہے. ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. خود افکار، خود نظریات، یہ باقی ساری جتنی چیزیں ہیں وہ وجود رکھتی ہے یا معدوم ہے؟ وجود رکھتی ہے. اگر وجود رکھتی ہے تو پھر وہ مرئی کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے مرئی نہیں ہے کہ باقی شرائط نہیں ہے. واضح؟ تو لہذا وجود علت کافی نہیں ہے. جب علت کافی نہیں ہے تو لہذا آپ کی دلیل کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وَهَذَا الدَّلِيلُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَمِنْ هُنَا لَمْ يَتُمْ عِنْدَ الْمُفَكِّرِينَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ أَيْضًا. یہ جو سوچ سمجھ والے اشاعرہ تھے، عاقل لوگ تھے، ان کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. اذ لقائل ان یقول ان الجہت المشترکۃ لرؤیت فی الجوہر والارض لیست ہی الوجود بما وجود، بما ہوا وجود، وجود بما ہوا وجود یعنی واحد، یہ علت نہیں ہے. بل الوجود المقید بعدت قیود، بلکہ وجود اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی چند قیود کا ہونا ضروری ہے، جو مقید ہے کہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. وہی کونہ ممکن، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ممکن ہو، مادی ہو، یقع فی اطار شرائط خاصۃ، وہ جو وجود ہے ممکن ہے، مادی ہے، وہ بھی اطار یعنی تحت، وہ بھی چند شرائط کے تحت ہو. یستحیل فی حقہ تعالی، وہ جو شرائط ایسی ہے جو خدا کی ذات میں ان کا پانا ممکن نہیں ہے. جیسا کہ اس کے لیے جسم کثیف ہو، خدا کے لیے جسم ہی نہیں ہے، چاہ جا کے ہم جو ہے وہ کثیف کی بات کریں. وَلَوْ كَانَ، اب یہاں سے گویا کہ نقضی دلیل ہے. وَلَوْ كَانَ الْوُجُودُ هُوَ الْمِلَاكُ التَّامُ لِصِحَّةِ رُؤْيَتِهِ، اگر وجود ہی ملاک تام ہوتا یعنی علت تامہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَصَحَّتْ الرُّؤْيَةُ لِصِحَّةِ رُؤْيَتِهِ لَلَازِمَ صِحَّةُ رُؤْيَةُ الْأَفْكَارِ وَالْعَقَائِدِ، تو پھر جو ہے نا ہم افکار کو دیکھ سکتے، عقائد کو دیکھ سکتے. یعنی پھر تو بڑی آسان بات تھی نا. اب آگے یعقوب کو لینے کے عقیدہ چیک کرنا چاہتے ہیں، بھائی پکے موالی ہے، مولائی ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، چیک کر سکتے تھے عقائد کو، افکار کو، ساری چیزیں جو ہے نا ہم وہ دیکھ سکتے تھے. وروحیات و نفسانیات کل قدرت والارادت، ہم اس کا کیا ارادہ ہے ہم جو ہے اس کو دیکھ پاتے ہیں، اور اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر کتنے سے لڑائی کرنی ہو تو پہلے چیک کریں کہ اس کی کتنی قدرت ہے، پھر لڑائی کریں. مثلا ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. وغیر ذالک من الامور روحیت الوجودیت، روحیہ ہے البتہ یہ نہیں کہ وہ عدمی ہے بلکہ وجودی ہے. التی لا تقع فی محل رؤیت. واضح ہے؟ جی عائشہ آپ کا کوئی اشکال تھا؟ جی کل ایسا میں کیا دے دوں؟ ہاں نہیں، اگر آپ کا کوئی اشکال ہو، مسئلہ نہیں ہے. جی جسم اور وجود میں فرق ہے. جی انہوں نے کہا کہ جسم ہو لیکن کثیف ہو، وجود اور جسم میں فرق ہے کیا؟ جی فرق ہے، بالکل. آپ خاص مطلق کی نسبت ہے، لیکن ہر وجودی چیز ذو جسم ہو اس طرح نہیں ہے. تو ایک ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن فنی اعتبار سے روح سے پہلے یا روح نکلنے کے بعد اس کو جسد سے ہم تعبیر کرتے ہیں. جیسے کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جسد خاکی، جسم اس کو کہتے ہیں کہ روح. لیکن وجود جسم سے بالا تر ہے. جسمانی چیزیں جو نہیں ہے، مثلا جو جسم نہیں رکھتی، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ موجود ہے. مثلا خدا کے لیے جسم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، لیکن وجود ہے. اسی طرح فرض کریں گے مثلا روح وجود ہے، اس کے لیے نہیں ہے، جسم نہیں کہہ سکتے. مثلا ملائکہ، ساری جو چیزیں وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ متکلمین کہتے ہیں کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو مجردات ہے، خدا بھی مجرد ہے اور باقی چیزیں بھی مجرد ہو سکتی ہے. مجرد مطلب ہے ان کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، نہ کثیف ہے اور نہ لطیف ہے. جیسے کہ ملائکہ یہ مجرد ہے، روح یہ مجرد ہے. باقی متکلمین کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مجرد کا ایک ہی فرد ہے، مجرد کا ایک ہی فرد ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. باقی جو سب چیزیں ہیں وہ مجرد نہیں ہے، البتہ مادی ہے. لیکن کچھ کا جسم لطیف ہے، جیسے کہ ملائکہ جس میں لطیف رکھتے ہیں، روح جس میں لطیف ہے، اسی طرح ساری جو چیزیں ہیں. اور ہم لوگ کیا ہے جس میں کثیف رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے فرق ہے. استدلال المجاوزین بالکتاب العزیز.
اب جو ہے وہ قرآن سے لے کے آ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ جو کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا جائز ہے، یعنی ممکن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، انہوں نے استدل القائل بالجواز بآیات من الکتاب، بہت زیادہ جو ہے وہ آیات پیش کی ہے. ایک آیت جو ہے نا سورہ قیامت سے وہ لے کے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ دونوں کا تلفظ جو ہے وہ آپ کریں، جو ہے نا میں صرف لغت بیان کروں گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ، ٹھیک، الی ربها ناظرۃ. میرے تلفظ میں دونوں ایک ہی ہے. آغا زودی بیان کرتے تھے کہ وہ ایک استاد تھے، وہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو وہ تلفظ کرنے میں ذرا ان کا مسئلہ تھا. وہ کہتے مثلا گھوڑا، ڑا ساؤنڈ جو ہے نا وہ ڑا، تو وہ ڑا نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے تھے گھورا. تو شاگرد بھی کہتے تھے سر گھورا، تو استاد کہتے تھے میں کہوں گھورا، آپ کہیں گھورا، تو وہ دوبارہ وہی کہتے تھے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ قاری حضرات اس کو سیٹ کر لیں. اچھا، یہاں پر پہلے آتے ہیں کہ مستدل کس طرح استدلال کرتا ہے. ترجمہ دیکھیں، وجوہ، قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اس دن یوم حشر یعنی قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو حشاش و بشاش ہوں گے. ناظرہ، نظرہ بہجت کی معنی میں ہے نا، سرور اور خوشحال اور شادابی ہے، نورانی ہوں گے، اور بہ جس طرح کہتے ہیں نا وہ اس طرح ہو گئے. شادی کی پہلی رات جس طرح ہوتے ہیں مثلا کے طور پہ. ہاں پوچھ رہے ہیں کہ کل پتہ چل جائے گا. اچھا، استدلال ہمارا اگلی آیت سے ہے. الی ربها ناظرۃ، وہ جب چہرے شاد و آباد ہوں گے، مستدل کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. الی ربها ناظرۃ، تو اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے. یہ ترجمہ کریں گے ان کے مستدل کے حساب سے. الی ربها ناظرۃ، نظر بمعنی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. نظر تو الی الفلاں، یا میں نے فلاں چیز کی طرف جو ہے وہ دیکھا. تو قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو حشاش و بشاش ہوں گے اور اپنے پروردگار کی دیدار اور زیارت میں ہوں گے. مستدل کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ نظر، ناظرۃ، لغت میں اگر دیکھیں تو اس کے چند استعمالات ہیں، چند جو ہے وہ استعمالات ہیں. ایک مرتبہ یہ بدون کسی جو ہے نا وہ حرف جر کے، الا، من، لام، کسی بغیر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ناظرۃ، تو وہاں پر انتظار کے معنی میں آتا ہے. وہاں پہ کس معنی میں آتا ہے؟ انتظار کے معنی میں آتا ہے. مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ نظر شیء، یعنی فلاں شخص نے نظر شیء، نظر الشیء، نظر کلمہ استعمال ہوا ہے، اور شیء الا من کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ معنی ہے لغت میں یعنی انتظرہ. نظر شیء کا معنی کیا کرتے ہیں؟ انتظرہ. یہاں کلمہ نظر انتظار کی معنی میں ہے، وہ فلاں شے کے انتظار میں تھا بدون کسی چیز کے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ فی کے ساتھ استعمال ہو، ٹھیک ہے، فی کے ساتھ اگر استعمال ہوتا ہے کلمہ نظر، تو یہاں پہ پھر دقت، تأمل اور غور و فکر اور تدبر کے معنی میں آتا ہے. مثال کے طور پہ نظر فی الکتاب، نظر تو فی الکتاب، میں نے کتاب میں جو ہے نا نظر کی، کیا مطلب ہے؟ دقت کی. یہاں پہ جب کتاب کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تدبر اور دقت کے میرے ساتھ. اسی طرح باقی جو ہے نا وہ معنی میں آخر میں ہم چونکہ تطبیق میں اس کو کریں گے. کہتے ہیں کہ لیکن جب کلمہ نظر الا سے استعمال ہو، کس کے ساتھ استعمال ہو؟ الا کے ساتھ استعمال ہو، تو یہاں پر رؤیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نظر تو الا فلاں یا الا فلاں شیء مثلا، تو مطلب ہے کہ رأیتہ. اگر کلمہ، مستدل کہتا ہے، اگر کلمہ نظر بدون حرف جر استعمال ہو تو انتظار کے معنی استعمال ہوتا ہے. الا اور کیا کہتے ہیں، لام، فی یا ان چیزوں کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے کوئی اور معنی ہے. لیکن اگر یہ کلمہ نظر لفظ الا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لفظ الا کے ساتھ استعمال ہو تو لغت میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کیا معنی ہوتا ہے؟ رؤیت اور دیکھنا. اور معنی حنفی میں اس آیت میں کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ الی ربها ناظرہ. تو لہذا یہاں رؤیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. خود قرآن میں الا کے ساتھ استعمال ہو کے رؤیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید کا استعمال بتا رہا ہے کہ خداوند قدوس کو دیکھا جا سکتا ہے.
واضح ہے؟ یہ جو ہے وہ ان کا استدلال ہے، اور پھر جو ہے نا مصنف کا جواب آتا ہے. واضح. مصنف کا جواب یہ ہے، مصنف سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بھئی آپ نے استدلال کیا کہ اگر الا کے ساتھ استعمال ہو تو خاص ہے. خادم کس کے ساتھ ہے؟ الا کے ساتھ، دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے ساتھ، رویت کے ساتھ. مصنف کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر الا کے ساتھ استعمال ہو تب بھی کبھی انتظار کے معنی میں آتا ہے اور کبھی رویت کے معنی میں آتا ہے. دونوں کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. خاص نہیں ہے کس کے ساتھ؟ رویت کے ساتھ، بلکہ مشترک ہے انتظار کے معنی کے ساتھ بھی اور رویت کے ساتھ بھی. اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ شاہد مثال پیش کرتا ہے، اور مصنف کہتا ہے بان حنفی میں یہاں پہ انتظار کے معنی میں ہے نہ کہ رویت کے معنی میں ہے. اس کو ہم تطبیق میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کریں گے. واضح ہے؟ دیکھیں جی، توضیح الاستدلال، استدلال یعنی مستدل جو ہے وہ، ان النظر فی اللغت جاء بمعنی الانتظار، لغت میں جو ہے نظر انتظار کے معنی میں ہے. وَيُسْتَعْمَلُ بِغَيْرِ صِلَةٍ، لیکن کب؟ جب یہ بغیر صلہ کے. صلہ کا مطلب ہے کہ الہ یہ چیزیں جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے متصل ہو، بغیر کسی واسطے کے جو ہے. ایک اس کے لیے ہم نے مثال کیا لکھوائی؟ مثلا نظر شیء یعنی انتظر ہو. وَجَاءَ بِمَعنَى تَفَكُّرٍ، اور یہ نظر تفکر اور تدبر اور غور فکر کے معنی میں آتا ہے. جیسے کہ ہم نے مثال پیش کی کہ نظر فی الکتاب، یا نظر تو فی الکتاب یعنی فکر. وَيُسْتَعْمَلُ بِفِي. وَجَاءَ بِمَعنَى رَأْفَتِ وَيُسْتَعْمَلُ بِاللَّامِ یرحمکم اللہ. اور یہ رأفت اور رحمت اور مدد اور استعانت، کسی کی جو ہے نا رأفت اور رحمت اور کسی کے لیے دل نرم ہو جانا، اس کا خیال رکھنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَيُسْتَعْمَلُ بِاللَّامِ، لام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا نظر لفلان، نظر لفلان یعنی اعانہ، نظر لفلان یا نظر تو لفلان، میں نے اس کی طرف نگاہ کی. کا مطلب ہے کہ میں نے، نگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی مدد کی. یہاں پہ رأفت جو ہے وہ اس کے حوالے سے دل نرم ہو گیا اور میں نے اس کی مدد کر دی. وَجَاءَ بِمَعنَى رُؤْيَةٍ وَيُسْتَعْمَلُ بِإِلَىٰ، رؤیت کے معنی میں بھی آتا ہے کلمہ نظر، لیکن الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وَالنَّظَرُ فِي الْآيَةِ مَوْصُولٌ بِإِلَىٰ، یہاں پر آیت میں بھی الہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. فوجب حملہ علی رؤیتہ، تو ضروری اور واجب ہے کہ اب ہم یہاں پہ ناظرۃ والے معنی کو کس کے معنی میں لے لیں؟ رؤیت کے معنی میں لے لیں. تو لہذا یہ مستدل کی بات یہاں تک تمام ہو گئی. یہاں سے ان کا استدلال وَإِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے. یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں. مصنف کہتے ہیں وَيُلَاحَظُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّظَرَ الْمُتَعَدِّي بِإِلَىٰ كَمَا يَجِيءُ بِمَعْنَىٰ رُؤْيَتِهِ كَذَٰلِكَ يَجِيءُ كِنَایَةً عَنِ التَّوَقُّعِ وَالْانتِظَارِ، جس طرح رؤیت اگر الہ کے ساتھ متعدی ہو، رؤیت کے معنی میں آتا ہے نظر، اسی طرح جو ہے وہ انتظار اور توقع کے معنی میں آتا ہے. جیسے کہ کما قال الشاعر، شاعر کہتا ہے کہ وجوہ ناظرات یوم بدر الی الرحمن یاتی بالفلاح. یہ شعر پیش کرتے ہیں وجوہ ناظرات یوم بدر، یعنی بدر والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتظار اور توقع کر رہے ہوں گے. کیا؟ الی الرحمن یاتی بالفلاح، اس توقع اور انتظار میں ہوں گے کہ پاک پروردگار اور رحمان ان کے لیے فلاح اور مدد جو ہے وہ پیش کرے گا. یعنی بدر والے دن چونکہ مسلمان کم تھے، ان کو کس چیز کی جو ہے نا وہ کس چیز کا انتظار تھا؟ رحمان کا انتظار تھا. تو یہاں پر جو ہے نا وجوہ ناظرات سے مراد جو ہے وہ توقع ہے، اور استعمال بھی کیا ہو؟ الی الرحمن. شاہد مثال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ الی الرحمن استعمال ہوا ہے اور توقع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح کا قول آخر انی الیک لما وعدت لناظر نظر الفقیر الی الغنی الموسر. انی الیک لناظر، ٹھیک، لما وعدت، ظاہر میری جو اس میں نظر ہے کہ وہ یہ لما وعدت، انی الیک لما وعدت، یعنی جو میرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے میں اسی کے حساب سے لناظر، میں آپ امید میں ہوں، توقع میں ہوں، انتظار میں ہوں. نظر الفقیر الی الغنی الموسر،
کس توقع اور کس انتظار میں، جس طرح ایک فقیر بندہ جو ہے وہ توقع رکھتا ہے کس سے، ایک غنی سے، موسر جو وسعت والا بندہ ہو جس کے پاس ذرا بہت زیادہ ہو. یہاں پر بھی دیکھیں کلمہ ناظر استعمال ہوا ہے، وہ الا کے ساتھ استعمال ہوا ہے. معنی کس میں استعمال ہوا ہے؟ توقع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تیسرا جو ہے وہ مورد وقد شاء فی المحاورات فلان ینظر الی ید فلان، فلان ینظر کلمہ استعمال ہوا ہے اور الا کے ساتھ استعمال ہوا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یراد انہ رجل مؤدم محتاج یتوقع عطاء الاخر، یعنی فلان ینظر الی ید فلان، یعنی یہاں پر جو ہے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہے. آیا واقعی یہ دیکھنا مراد ہوتی ہے؟ نہیں. جس طرح ذاکر جو ہے نا وہ مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے نا وہ بانی کی جیب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، یہ مراد ہے؟ یا جو ہے نا وہ توقع مراد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، توقع مراد ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے نا. جی اگر واضح ہے یہ. وَالتَّأَمُّلُ فِي الْآيَتَيْنِ بِمُقَارَنَةٍ، یہاں تک بات جو ہے نا وہ مصنف نے اپنا شاہد پیش کیا اور اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ بعد والا ہے. یہاں تک آپ نتیجہ لے لیں کہ مستدل نے جو پیش کیا تھا یہ نقطہ کہ الا صرف اور صرف خاص ہے کس کے ساتھ ہے؟ نظر. اگر الا کے ساتھ استعمال ہو تو رویت کے ساتھ خاص ہے. مصنف کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اب رہی بات، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی کلمہ نظر استعمال ہوتا ہے کس میں؟ توقع میں بھی، لیکن ساتھ ساتھ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ رویت میں استعمال ہوتا ہے. یہاں تک تو آپ کا یہ مرحلہ تھا، یہاں تک آپ نے یہ ثابت کیا کہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا یہاں پر بھی توقع اور انتظار کی معنی میں ہے، ہو سکتا ہے رویت کی معنی میں ہو، تب بھی ہماری بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. یہاں اس مرحلے تک آپ کی بات ثابت ابھی تک نہیں ہوئی. مستدل کے تائے ہمیں جو ہے مصنف کہتے ہیں اب آتے ہیں اور ہم دقت کرتے اس آیت کے اندر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ انتظار کے معنی میں ہے نہ کہ رویت کے معنی میں ہے. واضح ہے جی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی جو مصنف نے کہا ہے. اگر آپ ترجمے میں دیکھیں شیخ صاحب کا ترجمہ ہے یا جوادی صاحب کا ترجمہ ہے تو سب لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ انتظار کا نہیں کیا ہے، بلکہ ترجمہ یوں کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ چہرے حشاش و بشاش ہوں گے. اور شیخ صاحب نے ترجمہ کیا کہ خدا کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ہاں، رحمت کو بریکٹ میں لکھا ہے اور کہا کہ خدا کے رحمت کے دیدار میں ہوں گے. یہ تو نہیں ہے نا خدا کے دیدار میں ہوں گے، فرق آ گیا نا پھر اس میں. نہیں آتے ہیں اس نقطے پہ آتے ہیں. اور اگر جوادی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ خدا کے نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، خدا کے اللہ کی نعمتوں کا دیدار کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کلمے کو تو رویت کے معنی میں لیا ہے، لیکن چونکہ خدا کی رویت نہیں ہو سکتی اس وجہ سے وہاں پہ محذوف معنی ہے. یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ آغاز نے ناظرہ کا معنی توقع نہیں کیا ہے، معنی وہی رویت کیا ہے، لیکن چونکہ رویت نہیں ہو سکتی تو پھر لہذا یہاں پہ محذوف اور بریکٹ میں لکھ دیا ہے، یا نعمتیں لکھ دیا ہے یا جو ہے وہ رحمت لکھ دیا ہے. واضح ہے. لیکن مصنف جو ہے نا وہ اس سے ہٹ کے جو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ اصلا دیکھنے کے معنی میں ہی نہیں کرتے. وہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ جو آیت ہے، آیت مثلا اس کے 2 آیتوں ملا کے 22 اور 23 نمبر آیت ہے، اس میں 4 جو ہے وہ جملے ہیں، 4 جملے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ. اس کے بعد مقابل اگلا ایک اور جملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ وجوہ یومئذ باسرہ، یعنی کچھ چہرے حشاش و بشاش ہوں گے اور کچھ چہروں پہ جو ہے نا وہ 12 بج رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، مرجے ہوئے ہوں گے. تو 2 تصویر کشی کی گئی ہے. کچھ چہروں حشاش و بشاش ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے نا وہ چاہے تشبیہ تو صحیح نہ ہو، مثلا امتحان کا رزلٹ آ جائے، کچھ کے اچھے نمبر آ جائے، کچھ فیل ہو جائے تو پھر مشکل ہوتی ہے نا. ایک چہرے جو ہے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور ایک چہرہ جو ہے نا وہ حشاش و بشاش ہوتا ہے، اور اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے. ایک ہی سکر میں کچھ لوگ ہم مبارکباد دے رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ اب ان کو مبارکباد تو کیا ان سے بات بھی نہیں کر سکتے نا کہ بھائی پتہ نہیں جو کیسے بیان کریں گے. تو 2 ہو گئے. اب جو حشاش و بشاش ہے ایک صفت ان کی بیان کی جا رہی ہے اور ایک صفت جو ہے نا وہ باصرہ والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے. مصنف آتے ہیں جنہیں پہلا چونکہ جو فقرہ تھا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ جو الی ربہا ناظرہ
اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رویت کی معنی میں اختلاف کرتے ہیں، چلے اس کو یہاں رکھیں، ہم اس فکرے پہ چلے جاتے ہیں جو باصرہ کی صفت ہے. کس کی؟ باصرہ. وجوہ یومئذ باصرۃ، ان کی صفت کیا بیان کی ہے؟ ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کا یہ گمان ہوگا، وہ اس بات کے گمان میں ہوں گے، توقع میں ہوں گے، خیال میں ہوں گے کہ اب ان پر جو عذاب آنے والا ہے وہ خطرناک قسم کا عذاب ہے. یعنی کچھ دن چہرے ایسے ہوں گے، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو لٹکے ہوئے ہوں گے، بہت ہی بگڑے ہوئے ہوں گے، اور اس بات کے انتظار میں ہوں گے کہ اب سخت ترین عذاب کب آ رہا ہے ان پر. کیا؟ ہاں، اس انتظار میں ہے، اس گمان میں ہے، اس خیال میں ہے، اس توقع میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چوتھا فکرہ ہے اس چہرے والوں کی جو صفت بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے والے تھے وہ بھی کسی چیز کے انتظار میں ہے. اب دوبارہ آپ امتحان پہ آ جائیں، اگر مدرسے کا امتحان ہے اور جو ہے نا وہ مدیر نے سختی کی ہوئی ہے کہ جو پاس ہوگا اسے انعام دیا جائے گا، جو فیل ہوگا اس کے سزا دی جائے گی، اور دونوں جو ہے نا لائن میں کھڑے ہیں، تو جو فیل ہو گئے ہیں اس انتظار میں اب مدیر پتہ نہیں کون سا حشر کرے گا. ہاں، تو یہی ہوگا نا کہ اس توقع میں ہوگا کہ ابھی کون سی ہمیں سزا ملنے والی ہے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ جو پاس ہوئے ہیں وہ کس توقع میں ہوں گے، کیا انعام، یعنی اس توقع میں ہوں گے کہ ہماری کیا پذیرائی اور کیا جو ہے نا وہ ہمیں انعام دیا جاتا ہے. مصنف کہتے ہیں یہاں سے آپ اس مد مقابل والے جملے سے آپ لے سکتے ہیں کہ وہ جو پہلے والا ناظرہ ہے وہ توقع کی معنی میں ہے، نہ کہ رویت کی معنی میں ہے. تو لہذا یہ ہمارے پاس قرینہ ہے. یعنی ولو ہم نے یہاں تک ثابت کیا تھا کہ نظر اگر الا کے ساتھ استعمال ہو تو دونوں میں ہے، لیکن یہاں پر آیت میں اگر ہم دقت کریں گے تو پھر یہ قرینہ بنتا ہے کہ یہاں پہ توقع کی معنی میں ہے، انتظار کی معنی میں ہے، نہ کہ رویت کی معنی میں ہے. اس کو جو ہے وہ دیکھیں ٹائم ہے ہمارے پاس نا. ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. وَالتَّأَمُّلُ فِي الْآيَتَيْنِ بِمُقَارَنَتِهِمَا بِالْآيَتَيْنِ الْوَاقِعَتَيْنِ فِي تِلْوِهِمَا. کہتے ہیں ان دونوں آیتوں میں اگر ہم تأمل کریں گے، اگر ان دونوں آیتوں کو ان آیات کے ساتھ ملائیں گے، دو کے ساتھ جو ان کے بعد میں آئی ہیں، يَهْدِينَا إِلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّظَرِ فِي الْآيَةِ هُوَ التَّوَقُّعُ وَالْإِنْتِظَارُ. مراد یہ ہے کہ توقع اور انتظار ہے، لَا الرُّؤْيَةُ وَإِلَيْكَ تَنْزِيمُ الْآيَاتِ حسب المقابلة. وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس کے مد مقابل کیا ہے؟ وجوہ یومئذ باصرہ. باصرہ یعنی وہی بگڑی ہوئی، خراب، اس طرح جو یہ دو آپس میں یہ ہو گئی. یہ اس کا الی ربہا ناظرۃ، یہ جو ہے نا وہ پہلے والے حصے کا ہے. ویقابلھا کیا ہو جائے گا؟ قولہ تعالی تظن ان یفعل بها فاقرۃ. فاقرہ فقار سے ہے. فقار جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے وہ پسلی جو ہوتی ہے، یہ جو 12 انسان کی جو ہے 12 اور 13 ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ شاید اتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں. یہ جو انسان کے اندر جو ہے نا جن کے اندر ہمارے پھیپھڑے اور یہ محفوظ ہوتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا وہ فقار سے تعبیر کرتے ہیں. چروں، بلتی میں چروں کہتے ہیں. بلتی میں چروں کہتے ہیں. چروں جو ہے نا، یہ جو چروں ہے. فالفقرتان الاولیتان، پہلے جو 2 فقرے ہیں، پہلے جو 2 حصے اور جملے ہیں، تصفان الناس یوم القیامت انہم علی طائفتین، یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 قسم کے انسان ہوں گے. طائفۃ مطیعۃ، ایک جو ہے اطاعت کرنے والا ہے، وہم ذات وجوہ ناظرہ، وہ ایسے ہوں گے جو حشاش و بشاش ہوں گے. وطائفۃ عاصیہ، معصیت کرنے والا، وہم ذات وجوہ باصرہ، یعنی ان کے چہرے جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہوں گے. ثم ذکر لکل منہما وصفا آخر، پھر ان میں سے ہر ایک کی ایک اور وصف بیان کی کہ وہ چہرے کس کس صفت کے مالک ہوں گے. فللأولی، پہلے والے کے ساتھ کہا کہ انہم ناظرۃ الی ربہا، ولثانیۃ انہم یظنون ان یفعل بہم فاقرۃ اے یتوقعون، یظنون یعنی یتوقعون ان ینزل علیہم عذاب، ایسا عذاب نازل کیا جائے گا ان پر، یکسرو جو توڑ دے گا، فقارہم یعنی ان کی پسلیوں کو، ویقصہم ظہورہم اور ان کی جو ہے پشت کو جو ہے وہ توڑ دے گا. ٹھیک ہے.
فالمقابلۃ بین الفقرۃ الثالثہ والرابعہ تشہد، یہ گواہی دیتا ہے کہ علی المراد من الفقرۃ الثالثۃ التی مضادۃ للرابعۃ وبما ان الفقرۃ الرابعۃ، چونکہ جو چوتھا فقرہ ہے ظاہرۃ، کس میں ظہور رکھتا ہے، فی ان المراد توقع العصاۃ، یہ جو عاصی حضرات ہیں وہ توقع کر رہے تھے، امید کر رہے تھے العذاب الفاقر، کہ ان کے ہاں ایک خطرناک قسم کا فاقر قسم کا عذاب آئے گا. یکون مراد من الفقرۃ الثالثۃ، تو ثالثہ فقرہ جو ہوگا اس سے مراد کیا ہوگی، توقع الرحمت، کہ وہ رحمت کے توقع اور امید میں ہوں گے، والکرم من اللہ تعالی لا رؤیتہ تعالی، نہ کہ جو ہے خدا کے دیدار کی بات کر رہے ہوں گے، بلکہ اس امید سے ہوں گے کہ ہمیں کون سا انعام دیا جا رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. لیکن دونوں